مکمل ناول بے بسی، رائٹر ہے مہتاب رائٹس۔ آنکھوں میں کاجل اور ہلکی سی بے چینی، چہرے پر معصومیت اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے۔ اپنی حسین انگلیوں سے اپنے چہرے کے اطراف سے اپنے کالے لمبے بالوں کی لٹکوں کانوں کی لو کے پیچھے کرتے ہوئے صبا اجرت میں اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے میں مصروف تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی نے اس کے کام میں خلل ڈالا۔ صبا اپنے کندھے کی مدد سے موبائل کو کان سے لگاتی ہے۔ یار صبا، تم کہاں ہو؟ اتنی دیر سے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ کال اٹھاتے ہی اسے آمنہ کی غصے سے بھرپور آواز سنائی دیتی۔ بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر صبا جلدی سے فون بند کر دیتی، مبادا وہ موبائل پر ہی اسٹارٹ نہ ہو جائے، اور جلدی سے کتابیں بیگ میں ڈال کر بیگ کو کندھے کے گرد لٹکائے جلدی سے کمرے سے نکلتی ہے۔ اللہ حافظ امی جان، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، اجرت نے سیڑھیاں اترتے ہوئے آواز لگائی ہے۔ ارے صبا، کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ صفیہ بیگم پیچھے سے آواز لگاتی۔ امی وہیں سے کر لوں گی، کہتے ہوئے صبا جلدی سے باہر نکل جاتی ہے۔ مبادا سفینہ بیگم اس کی کلاس ہی نہ لے لے، کبھی نہیں سدھرے گی یہ لڑکی۔ اتنی بار کہا ہے کہ خالی پیٹ نہ جایا کرے، مگر یہ سنے تو پھر ہے۔ سفینہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگتی ہیں۔ ارے کوئی بات نہیں، بچی ہے، سدھر جائے گی، جاوید صاحب صبا کی طرف داری کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ صبا اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جاوید صاحب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے، جو ایک معمولی سی سرکاری جاب کر کے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے تھے، اور پھر وہ بھرپور کوشش کرتے کہ صبا کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ صبا کی بیجا ضد پر ہی انہوں نے اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دی تھی۔ صبا اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ماں باپ کا سہارا اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ صبا شوق، چنچل، خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، جو اپنے حسن سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ صبا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اور آمنہ کی غصیلی نظروں سے بچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ تم کبھی بھی جلدی نہیں اٹھ سکتی؟ آمنہ اسے گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا یار، کل سے پکا، ابھی گاڑی چلاؤ ورنہ اور لیٹ ہو جائیں گے، صبا آمنہ کو منانے والے انداز میں کہتی ہے۔ جیسے تمہیں بڑی پرواہ ہے۔ آمنہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتی ہے۔ یونیورسٹی پہنچ کر آمنہ اور صبا گاڑی سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں سامنے سے معید آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہیلو گائز، کیا حال ہے؟ معید انہیں مشترکہ ویلکم کرتے ہوئے ایک محبت بھری نگاہ صبا پر ڈالتا ہے۔ صبا اپنے چہرے پر معید کی محبت بھری نظروں کو محسوس کرتی ہے۔ ہائے، کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں، کتنا کچھ جو وہ کہنا چاہتا تھا، کتنے احساسات معید کی آنکھوں سے صبا کے دل میں اترے تھے۔ صبا، آمنہ اور معید کافی اچھے دوست تھے۔ معید صبا کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتا تھا، صبا بھی معید کے جذبات سے انجان نہ تھی، اور دل ہی دل میں دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کی خبر بھی تھی، مگر ابھی تک اظہار محبت کا مرحلہ باقی تھا۔ صبا سیڑھیوں پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مگن تھی، اور آمنہ جو اتنی دیر سے اسے کینٹین پر جانے کے لیے منا رہی تھی، اور اب وہ تھک ہار کر موبائل چلانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ یار تم لوگ ادھر ہو اور میں ہر جگہ تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، معید کہتے ہوئے آمنہ کے پاس جگہ سنبھال لیتا ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کینٹین پہ چلتے ہیں، مگر یہ کتابی روح نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف ہے۔ آمنہ نروٹھے پن سے کہتی ہے۔ اچھا چلو معید، تم اس کو چھوڑو، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے آمنہ صبا کی گھورتی ہوئی نظروں کو دیکھتے ہوئے بات کا رخ بدل دیتی ہے۔ معید کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صبا کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ صبا بھی معید کی نظروں سے باخبر تھی، مسلسل معید کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے صبا جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ بالآخر جب بے چینی بڑھی تو صبا نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی اپنی عافیت جان لی۔ وہ میں آمنہ لائبریری جا رہی ہوں، وہاں سے ایک بک ایشو کروانی ہے، تم بیٹھو میں آتی ہوں، کہتے ہوئے صبا وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی جناب، تو اب آپ بتائیے کہاں تک پہنچے ہیں؟ صبا کے جاتے ہی آمنہ نے معید کو تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ معید نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔
جس طرح تم اسے دیکھتے ہو کسی اندھے کو بھی پتہ چل سکتا ہے تو کہ تم کس طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ آمنہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تو کیا کروں، تم ہی بتا دو۔ محیط نے تھکی ہاری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے کہا۔ ارے یار اسے بتاؤ، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ کب تک یوں ہی خود کے ساتھ زبردستی کرو گے اور دونوں کو انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھو گے؟ آمنہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبا کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تب بتاؤں گا، محیط نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں آنے والی وقت کے بارے میں لایا عمل تیار کرنے لگے، مگر یہ تو وقت ہی جانتا تھا کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ آمنہ چلو گھر چلے، صبا نے بدحواسی میں کہا۔ ارے کیا ہوا، تم تو بک لینے گئی تھی؟ آمنہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں۔ ارے ہوا کیا ہے، پہلے بتاؤ تو صحیح۔ تم پریشان لگ رہی ہو، آمنہ نے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار، کچھ نہیں ہوا، بس مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے، کہتے ہوئے صبا وہاں سے چل دی۔ ناچار آمنہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ محیط کی پرسوچ نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ دن بدن صبا خاموش ہونے لگی، اس کے چہرے سے رونق غائب ہونے لگی۔ اس نے ہر وقت کی چپ سادھ لی۔ آمنہ محیط اور گھر والوں کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتاتی تو انہوں نے بھی ایگزامز کی پریشانی سمجھ کر ٹال دیا۔ گہری رات کا سکوت ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ صبا بے بسی کا مجسمہ بنے نہ جانے کن سوچوں میں غلطہ تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر مانوس ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے ہڑبڑا اٹھی۔ مما، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ صبا نے حیران ہوتے پوچھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، اتنی رات ہو گئی ہے اور تم باہر بیٹھی ہو، خیریت؟ پریشانی سے استفسار کرتے ہوئے سفینہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں ماما، کوئی پریشانی نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو ادھر آ گئی، صبا نے کسی حد تک بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ صبا ادھر دیکھو، میں ماں ہوں تمہاری، اور ایک ماں بن کہے اپنے بچوں کا حال جان لیتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، سفینہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مما، اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں یا مجھ سے غلط ہو گیا ہے تو کیا کریں گی؟ نہ جانے کن سوچوں میں گم صبا نے پوچھا۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، اسے اپنے باپ کی عزت بہت عزیز ہے، سفینہ بیگم نے یقین سے کہا۔ ماما، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے اعتماد اور بابا کی عزت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ اچھا چلو اٹھو ادھر سے، چلو کمرے میں، نیند آ جائے گی۔ سفینہ بیگم نے اسے اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف لے گئی اور پیچھے گہری رات یوں ہی خاموشی سے چاروں اور پر پھیلائے ہوئے تھی۔ یونیورسٹی کے کینٹین میں محیط نے صبا کی برتھ ڈے کا انتظام کیا تھا، سبھی دوست موجود تھے، کینٹین کو اچھے سے سجایا گیا تھا اور محیط پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ جی کیا حالات ہیں؟ آمنہ نے محیط کے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یار دل زور سے دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں صبا کا کیا ری ایکشن ہوگا، محیط نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ آمنہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کچھ بھی ہو جائے آج میں اسے اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں گا، محیط نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، اب بس صبا کے آنے کا انتظار تھا۔ نہ جانے محیط کا انتظار ہی رہنا تھا یا اس سے کوئی منزل بھی ملنی تھی۔ بےچینی سے ہاتھ ملتے محیط کی نظریں مسلسل کینٹین کے دروازے پر تھیں جب اسے اچانک صبا بدحواسی کے عالم میں آتی ہوئی دکھائی دی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ یہ صبا تو نہ تھی، محیط کو انجانے خوف نے آ جکڑا۔ صبا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ محیط نے اسے دیکھتے ہی پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ وہ میں، صبا بے اختیار محیط کے سینے سے آ لگی۔ محیط کا دل جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ گیا ہو۔ صبا کے لمس کو اتنے قریب سے محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے حواسوں پر قابو پانے لگا۔ صبا کا وجود مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ اچانک اپنے حواسوں میں واپس آ کر محیط نے صبا کے ہچکیاں لیتے ہوئے وجود کے گرد اپنے بازو لپیٹے، جیسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ صبا بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ آمنہ نے قریب آتے ہوئے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔
صبا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے خود کو محیط کے سینے سے الگ کیا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے محیط سے پیچھے ہوئی۔ محیط کی نظروں میں یہ منظر دیکھتے ہوئے مرچیں سی بھرنے لگی۔ آخر کیوں صبا اس سے دور ہوئی؟ مجھے بس گھر جانا ہے، تم ابھی چلو، صبا مسلسل ہچکیوں کے درمیان بولی۔ آمنہ اور محیط نے صبا کی حالت دیکھتے ہوئے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ گاڑی میں مسلسل صبا کی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ صبا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پچ سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ آمنہ مسلسل اس کے رونے کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ محیط بھی گاڑی چلاتا ہوا اس کے لیے پریشان تھا۔ محیط سے صبا کے آنسو دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ خود کو اس وقت سب کے انتہاؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو صبا کے آنسوؤں کی وجہ کو دنیا سے غائب کر دیتا۔ صبا پلیز رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ محیط نے گاڑی کو سائڈ پہ پارک کرتے ہوئے صبا سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تم گاڑی چلاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ صبا نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ محیط گاڑی سے اتر کر پیچھے بیٹھی صبا کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ صبا ادھر میری طرف دیکھو، رونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، تم پلیز رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ میں سب کو ٹھیک کر دوں گا، محیط نے پر یقین لہجے میں کہا۔ صبا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھاتے ہوئے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے محیط کی طرف دیکھا۔ محیط کو اپنا دل صبا کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ محیط نے آہستہ صبا کے ہاتھوں کی پشت کو سہلاتے ہوئے سر کو جنبش دیتے ہوئے اسے بات کو آغاز کرنے کو کہا۔ صبا نے محیط کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں امید کی کرن دیکھتے ہوئے صبا نے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر دیا۔ وہ پروفیسر ولید ہے نا؟ صبا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ہاں کہو صبا، کیا ہوا ہے؟ آمنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ صبا نے محیط کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ان کی نظریں اور حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں، وہ بہت غلط نظر سے مجھے دیکھتے تھے۔ ان کی ہنسی میں شیطانی تھی، مگر میں نے یہ سب اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا۔ پھر اس دن جب میں لائبریری میں بک لینے گئی تو وہاں پر پروفیسر ولید تھے۔ آئیے مس صبا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سر میں بک لینے آئی تھی۔ اوہ ادھر آئیں، مجھے بتائیں کون سی بک چاہیے؟ پروفیسر نے اپنی گندی نظروں سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے صبا کے گرد بازو حائل کرنے کی کوشش کی۔ ہڑبڑاہٹ میں بک وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ان کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بہانے سے وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج میں لائبریری میں بیٹھی تھی تو مجھے پیغام ملا کہ پروفیسر حمزہ نے مجھے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ جب میں ان کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے اندر جاتے ہی کسی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پروفیسر ولید تھے۔ سر آپ یہاں؟ جی میں نے سوچا آپ سے کوئی بات چیت ہی کر لیں، آئیے بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبا ہچکچاتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ جی سر، صبا نے ناسمجھی سے کہا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی فی پے کر سکتا ہوں۔ صبا نے حیرت اور غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کی شیطانی آنکھیں اس کے غلط خیالات کی عکاسی کر رہی تھیں۔ نہیں سر، کوئی ضرورت نہیں، میرے بابا میری فی ادا کر سکتے ہیں۔ صبا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس شخص کی غلیظ آنکھیں اسے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اوکے سر، آئی تھنک اب مجھے چلنا چاہیے۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو، ابھی کہاں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر ہم سے بھی اپنے دل کی باتیں کر لیں۔ پروفیسر نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ویسے ہی جیسی کرنی چاہیے۔ جب تم جیسی لڑکی پیسوں کے لیے محیط جیسے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ سر، صبا غصے سے کرسی پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو؟ پروفیسر نے صبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑے سر، صبا چیخنے والے انداز میں کہتی۔ پروفیسر صبا کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ صبا مسلسل اس شخص کا غلیظ ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی تگ و دو میں لگی رہتی ہے کہ اچانک اس کی آنکھیں ساکت رہ جاتی ہیں جب وہ شخص اپنے موبائل سے
صبا کی کچھ بےہودہ تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہے جو اس نے ایڈٹ کروائی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ تصاویر لیک کر دوں گا، دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے۔ صبا خوف میں آ کر پروفیسر ولید کو دھکا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ آتی ہے۔ جیسے جیسے معید صبا سے اس کی آپ بیتی سن رہا تھا وہ اندر سے جھلس رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے دہکتی ہوئی آگ پر لا کھڑا کیا۔ جب معید کے اندر کا لاوا پھٹا اور اس کے حواسوں نے جواب دے دیا تو وہ غصے سے تل ملاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو واپس یونیورسٹی کی طرف موڑ دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ آمنہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس خبیث انسان کو اس کی اوقات دکھانے جا رہا ہوں۔ معید پلیز ایسا نہ کرو، چلو گھر چلتے ہیں، مجھے مزید تماشا نہیں بننا ہے، پہلے بہت ہو چکا، اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتی۔ صبا نے معید کو روکتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ صبا تم چپ کر جاؤ، تم مجھ سے بات ہی مت کرو، تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی، معید نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی پہنچ کر معید گاڑی سے نیچے اترا اور صبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میل اسٹاف روم کی طرف جانے لگا اور تیزی سے اسٹاف روم کا دروازہ کھولا۔ اس قدر بدتمیزی سے دروازہ کھلنے پر سارے پروفیسرز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ معید کی آنکھوں میں تیش اور خون اترا ہوا دیکھ کر پروفیسر ولید کو اپنے ماتھے پر پسینہ معلوم ہوا۔ خبیث انسان! معید نے پروفیسر ولید کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمام پروفیسر حواس باختہ ہو گئے۔ صبا بے اختیار آنسو بہاتی رہی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر ولید نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باقی تمام لوگوں نے ہوش میں آتے ہی معید کو پکڑتے ہوئے اسے پروفیسر ولید سے علیحدہ کیا۔ بیہیو یورسیلف ولید۔ معید یہ کیا طریقہ ہے استاد سے بات کرنے کا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ معید کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا، میں تمہارے گھٹیا چہرے کو ان سب لوگوں کے سامنے لا کر رکھوں گا۔ معید نے گراتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے پروفیسر کا گریبان چھوڑا۔ معید کے گریبان چھوڑنے پر اپنے کالر کو جھاڑتے ہوئے طنزیہ نظروں سے معید اور صبا کی طرف دیکھا۔ پلیز پلیز یہاں سے چلو، تمہیں میری قسم۔ صبا نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ معید وہاں سے چلا گیا۔ صبا نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ پرنسپل کو پروفیسر کے ذریعے سارے واقعے کی خبر کی گئی۔ پرنسپل نے معید اور صبا کے پیرنٹس کو بلانے کا فیصلہ کیا، مگر پروفیسر ولید نے اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کے ڈر سے معاملے کو رفع دفع کر دیا، مگر کچھ حد تک معاملہ یونیورسٹی میں ہی پھیل چکا تھا۔ ساری یونیورسٹی صبا کی معصومیت اور پروفیسر ولید کی شیطانیت کے بارے میں باتیں کرنے لگی، مگر یہ سب کچھ دیر کے لیے تھا۔ کوئی پختہ ثبوت نہ ہونے پر سب نے اسے افواہ سمجھا اور پھر وہی روٹین۔ صبا نے خود کو گھر میں قید کر لیا، ماں باپ کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتاتی۔ آخرکار ہفتے بعد وہ معید اور آمنہ کے لاکھ سمجھانے پر وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی، کیونکہ امتحانات قریب تھے۔ صبا نے لڑکھڑاتے قدموں سے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ صبا کو اپنے ارد گرد لوگوں کی جانچتی نظروں میں بہت سے سوالات دکھے۔ صبا لوگوں کی جانچتی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لائبریری میں ایک کونے میں بیٹھے کتاب پر نظر جمائے پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ویلکم مس صبا۔ صبا نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ اس کی ہستی بستی زندگی کو اس ذلت بھرے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے والا شخص اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ صبا نے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر وہ شخص اس کا راستہ روکے کھڑا رہا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں۔ صبا نے اپنی نظریں اٹھائے بنا بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی۔ ارے ایسے کیسے جانے دیں؟ ابھی تو آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں، صبا کے چہرے پر اپنی غلیظ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ صبا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز لائبریری کی فضا میں گونج اٹھی۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کیا تم نے؟ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں، تمہیں کہیں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ہماری زندگی برباد نہ کر دی تو کہنا۔ صبا جلدی سے بھاگتی ہوئی لائبریری سے باہر آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب؟ جائیے اپنا اپنا کام کیجیے، پروفیسر نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صبا کی نظر سب سے پہلے سفینہ بیگم پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی صبا نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی، مگر تب تک سفینہ بیگم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ ارے صبا
تو اتنی جلدی آ گئی؟ اتنے دنوں بعد تو گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ سفینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے جلدی آ گئی۔ صبا نظر بچاتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے صبا بے اختیار دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو موتیوں کی مانند آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ کیسی آزمائش؟ یا اللہ پلیز مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں، میں کمزور ہوں، پلیز ایسا میرے ساتھ نہ کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صبا گھٹنوں میں سر دیے بے اختیار روتی چلی گئی۔ پروفیسر ولید نے صبا کی تصاویر اور ویڈیوز نیٹ پر اپلوڈ کر دی، ہاتھوں میں رول نمبر سلپ اور جیومیٹری پکڑے ڈگمگاتے قدموں سے صبا یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ یا اللہ پلیز مجھے ہمت دینا، صبا نے دل ہی دل میں دعا کی۔ آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا، ایک انجانا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ ہر کوئی اس کی طرف ظالمانہ اور طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو کتنی پارسا بنی پھرتی ہے، اور حقیقت دیکھو اس کی، مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا، پروفیسر تو ہیں اتنے اچھے، یہ ہے ہی بد کردار۔ ہاں ہاں تصویریں دیکھو اس کی، کس قدر بیہودہ ہے یہ، اس جیسی لڑکیوں کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ باتیں جو صبا کی سماعت نے سنی، وہ لوگ جن کی نظروں میں صبا نے اپنے لیے ہمدردی دیکھی تھی، اب ان نظروں میں صبا کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ صبا کے ہاتھ سے اس کی چیزیں پھسل کر اس کے پہلو میں جا گری۔ صبا نے بے اختیار قدم پیچھے کی طرف لینے شروع کیے اور بھاگتی ہوئی یونیورسٹی کا مرکزی دروازہ عبور کر گئی۔ صبا کی قسمت اور اس کے خواب لوگوں کے قدموں تلے روندے گئے۔ یہ شاید اس کا آخری تعلیمی سفر تھا۔ صبا آنکھوں میں اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں لیے چلی گئی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر صبا اندر داخل ہوئی تو برآمدے میں ہی اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی صبا کو اندازہ ہو گیا، یقیناً انہیں سب پتہ چل چکا ہوگا۔ بابا وہ آپ میری بات سنیں، صبا نے کسی خوف کے زیر اثر کہا۔ بس وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ جاوید صاحب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے وہیں روک دیا۔ پلیز بابا ایک بار میری بات تو سن لے۔ صبا نے جاوید صاحب کے پاس جاتے ہوئے اپنے رخساروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ صبا کے بابا نے صبا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ تھپڑ صبا کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ صبا نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس کی وہ لاڈلی بیٹی تھی، جس نے اسے ہمیشہ دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر اپنے شفقت بھرے پروں تلے چھپائے رکھا۔ وہ نازوں میں پلی تھی۔ اس تھپڑ کے ساتھ صبا کی بچی کچی امید بھی ٹوٹ گئی۔ سفینہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اس لیے اسے آزادی دی تھی، اس لیے اسے یونیورسٹی میں ڈالا تھا۔ زمانے میں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا مجھے اس لڑکی نے۔ جاوید صاحب نے اپنے غصے اور بے بسی کو الفاظ کا روپ دیتے ہوئے کہا۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کبھی ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر آنچ آئے۔ صبا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ عزت کی بات کرتی ہو تم نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ کیا رہ گیا ہے اب کرنے کو؟ تم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے۔ جاوید صاحب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولے بابا۔ جاوید صاحب اپنے ہوش کھوتے ہوئے لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئے۔ صبا اور سفینہ بیگم کی چیخوں سے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ ایمبولینس کے ذریعے انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں اٹیک ہوا تھا۔ جاوید صاحب ICU میں تھے۔ صبا اور سفینہ بیگم بینچ پر بیٹھی مسلسل ICU کے دروازے پر نظر ٹکائے ہوئے تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ میاں پلیز میرے بابا کو کچھ نہ ہو، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ صبا اپنی سوچوں میں غلطاں تھی جب ڈاکٹر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اندر پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ ہم ہیں ان کے ساتھ، وہ ٹھیک ہیں؟ صبا نے آنسوؤں کے درمیان پوچھا۔ دیکھیں حوصلہ رکھیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہم نے آپریشن کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔
پھر آپ ان سے مل لیجئے گا، لیکن دھیان رکھیں انہیں اب ٹینشن سے دور رکھیں، کوئی بھی ٹینشن ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں انہیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ جاوید صاحب کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صبا اپنے بابا کے روم میں انہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ سفینہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، اگر یہ میری زندگی چاہتی ہے تو میری نظروں سے دور ہو جائے۔ صبا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا اور الٹے قدموں سے اسپتال کے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں رہ گیا میرے پاس، خالی ہاتھ رہ گئی ہوں میں۔ صبا بینچ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ جاوید صاحب نے اپنی بچی کچھ عزت کو بچانے کے لیے صبا کی شادی 2 بچوں کے باپ سے طے کر دی، جس کی بیوی کو مرے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اور صبا کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ صبا نے اپنے بابا کی عزت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آمنہ کے ذریعے یہ خبر موعد تک بھی پہنچ گئی۔ موعد کی لگاتار کالز اور میسیجز کا صبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دلہن کے لباس میں وہ کسی ہاتھ سے تراشے ہوئے خوبصورت مجسمے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے، اپنے چہرے کے خوبصورت نقوش اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی۔ کیا یہی ہے میری قسمت؟ صبا جاوید، کیا یہی لکھا تھا تمہاری قسمت میں؟ کیا یہی ہے تمہارا مقدر؟ کیا کبھی سوچا تھا کہ موعد کی محبت کے علاوہ بھی کسی اور کے بارے میں سوچوں گی؟ کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ میری وجہ سے میرے بابا کی عزت پر آنچ آئے گی؟ نہیں صبا، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بد کردار لڑکی، اگر تم جیسی لڑکی موعد کو پیچھے لگا سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ تم جیسی لڑکیاں پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، میری عزت و وقار کو تم نے ٹھیس پہنچائی۔ اس جیسی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، تم جیسی بدکار لڑکیوں کی جگہ یہاں نہیں۔ اپنے خیالات کو ذہن سے نکالتے ہوئے آئینے کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں زندہ نہیں رہ سکتی، کیسے سامنا کروں گی میں سب کا، بابا کا، دنیا والوں کا؟ کیسے جاؤں گی میں سب کے سامنے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد کیسے سامنا کروں گی میں لوگوں کا؟ کیسے؟ نہیں، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس ذلت بھری زندگی میں اپنے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ذہن میں آنے والی مختلف سوچوں کو جھٹک کر ایک ہاری ہوئی سانس فضا کے سپرد کی اور موبائل سے لائیو ریکارڈنگ آن کی۔ میں صبا جاوید، آج کل بیہودہ تصاویر اور ویڈیوز سے وائرل ہوئی لڑکی، ایک ایسی لڑکی جو صرف پارسا تھی، جس کے دامن پر کوئی داغ نہیں، جس کا خواب تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اپنے خوابوں اور خواہشوں کو پورا کرے، جس نے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی میں قدم رکھا، جو نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اس عزت اور اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں بلکہ اس کی تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اسے اس کے خوابوں کی طرف نہیں بلکہ ذلت کی گہری کھائی میں دھکیل رہا ہے، جس نے ایک حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے مگر آج انہی خوابوں کے بدلے کفن نما دلہن کا جوڑا پہنے بیٹھی ہے، جو یہ سوچتی تھی کہ غریبی میں بھی انسان کو عزت نفس مل سکتی ہے، ایک غریب کی اولاد بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ صبا کے منہ سے خون رسنے لگا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی لائیو ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ تکلیف کے باعث اس کے منہ سے اکر راہ نکلی۔ آمنہ نے بھی ویڈیو دیکھتے ہی موعد کو بتایا اور وہ اب اس کے گھر کی طرف روانہ تھی۔ آمنہ اور موعد کی کافی کالز کرنے کے بعد بھی صبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج میں نہیں ڈروں گی، آج میں بولوں گی، میری زندگی کو اس تباہی کے دہانے پر لانے والے شخص کو آج میں سرعام سب کے سامنے لا کر رہوں۔ پروفیسر ولید ہے وہ شخص، میری ذلت اور رسوائی کے پیچھے یہی شخص جو استاد کے روپ میں درندہ ہے، اس انسان کی خلیص اور گھٹیا نظر نے میری زندگی برباد کر دی، میرے خواب، میری خواہشات، میرے ماں باپ کا اعتماد اور عزت اس شخص کی ہوس کی نظر ہو گیا، جس نے اپنے رتبے کو اپنے خلیص ارادوں کے لیے استعمال کیا۔ میں بس انصاف چاہتی ہوں اور اس ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ۔ یہ کہتے ہوئے
صبا نے اکھڑی ہوئی سانس لی۔ صبا، ایک ہاری ہوئی چیخدار آواز کے ساتھ معید صبا کے کمرے کے دروازے کے باہر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ صبا نے درد بھری مسکان کے ساتھ ایک آخری ہچکی لیتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ چیخ کی آواز سن کر صبا کے ماں باپ اور باقی مہمان بھی صبا کے کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ معید ہوش میں آتے ہی ڈگمگاتے قدموں سے صبا کی طرف بڑھا۔ صبا، صبا، آنکھیں کھولو، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ صبا پلیز آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف، معید نے صبا کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ صبا کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ صبا کو کوئی رسپانس نہ دیتے دیکھ معید نے صبا کے بے جان جسم کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ صبا کو اسپتال میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کا آپریشن جاری تھا۔ جاوید صاحب اور سفینہ بیگم مسلسل صبا کے لیے دعا گو تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پلیز پلیز یا اللہ، یہ سب نہ ہو، بس ایک دفعہ اسے بچا لے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ معید پیشانی مسلتے ہوئے مسلسل آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر بتائیں صبا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ معید نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے استفسار کیا۔ جاوید صاحب تو بینچ پر ہی ڈھہ گئے تھے۔ ان میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھ پاتے۔ دیکھیے، انہوں نے ہیوی مقدار میں زہر لیا تھا، ہم نے معدہ واش کر دیا ہے، لیکن فی الحال ہم ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ خود بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہی۔ ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے۔ زیادہ مقدار میں زہر لینے کی وجہ سے ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں۔ بچنے کی صورت میں بھی وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے انتہائی کریٹیکل ہیں۔ آپ سب دعا کریں۔ ڈاکٹر معید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے چلا گیا۔ صبا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صبا کے ماں باپ ایک طرف بیٹھے اشک بار تھے۔ انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی نازو پلی بیٹی نے اتنی تکلیفیں جھیلنی اور انہیں اس پر اعتبار نہ رہا۔ معید مسلسل صبا پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ انکل، آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر ریسٹ روم میں جا کر آرام کر لیں، کافی دیر سے ادھر ہیں۔ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، ابھی اسپتال سے آئے ہیں؟ میں اور آمنہ ادھر صبا کے پاس ہی ہیں۔ معید نے جاوید صاحب اور سفینہ بیگم کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں مشورہ دیا۔ جاوید صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے شکستہ قدموں سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ معید، تم ادھر ہی رکو، میں کینٹین سے کچھ کھانے پینے کو لے کر آتی ہوں۔ تم نے اتنی دیر سے کچھ نہیں کھایا، آمنہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صبا پلیز ایک بار اٹھ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ معید نے صبا کا زرد مائل ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ صبا کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جسے دیکھتے ہی معید فوراً صبا کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، معید نے صبا کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر کہا۔ صبا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا اور ناؤ میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے سے منع کیا۔ بابا کو کہنا ان کی بیٹی بد کردار نہیں، کہتے ہی صبا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا پلیز یہ نہ کرو، دیکھو میں سب ٹھیک کر دوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ تم ابھی رکو، میں ڈاکٹر کو بلا کر آتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، معید نے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ صبا نے معید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ نہیں، میں بد کردار نہیں، یہ کہتے ہوئے صبا نے اپنی آخری سانسیں بھی ہار دیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمدردی، اختلاف اور آنکھوں میں آنسو چھوڑے چلی گئی۔ صبا کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور وہ سب کے لیے ان گنت سوال چھوڑ گئی۔ لوگ اور طلبہ صبا کے انصاف کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ طلبہ نے یونیورسٹی میں ہڑتال شروع کر دی۔ صبا کی ویڈیو اور الفاظ نے بہت سی لڑکیوں میں اپنے لیے آواز اٹھانے کی ہمت پیدا کی۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کا خیال کرتے ہوئے معاملے کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یونیورسٹی کی باقی لڑکیوں نے جو اس شخص کی زیادتی کا شکار تھی، انہوں نے پروفیسر خالد کے خلاف بیان دیا۔ معید نے صبا کا کیس عدالت میں پیش کیا۔ دوسری لڑکیوں کی گواہی اور صبا کی ویڈیو عدالت میں بطور ثبوت ثابت ہوئی۔
مجرم ولید لقاری کو طلبہ کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنانے، اپنے رتبے کا غلط استعمال کرنے اور صبا کی خودکشی کے کیس کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کا ٹیچنگ کا لائسنس بھی کینسل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صبا اور اس جیسی لڑکیوں کو انصاف ملا اور ولید لقاری جیسے وحشیوں کو سزا ملی۔ جی معید صاحب، صبا کو انصاف مل گیا ہے، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معید ابھی کورٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ میڈیا والوں نے اپنے کیمروں کے ساتھ اسے گھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے صبا کے والدین نے اپنی بیٹی کھوئی ہے، کسی اور والدین پہ یہ قیامت نہ ٹوٹے۔ بس میں کہنا چاہوں گا کہ ہر لڑکی کو اپنی طرف اٹھنے والی ہر غلط نظر اور ہاتھ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ صبا جیسی اور کتنی لڑکیاں ان جیسے لوگوں کے غلیظ اور گندے ارادوں کی بھینٹ نہ چڑھیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ والدین کو اپنی اولاد پر، خاص طور پر بیٹیوں پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ان جیسے موقعوں پر وہ اپنی بیٹیوں کے ہم قدم ہوں، اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے ادارے کے ماحول پر نظر رکھیں اور بااعتماد اساتذہ کو ہائر کریں۔ بس اب اور کوئی سوال نہیں۔ معید میڈیا والوں کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے اپنی ادھوری محبت، ٹوٹے دل اور صبا کے لیے انصاف لیے چلا گیا۔ دیکھو صبا، تم نے کہا تھا کہ تم بد کردار نہیں، اور میں نے ثابت کر دیا۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ صبا معید کی قبر کے پاس بیٹھے اس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم آنکھوں سے بولا، کاش تمہیں میری محبت پر ذرا بھی بھروسہ ہوتا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ، تو تم ایسا نہ کرتی۔ شاید میری محبت ہی کمزور تھی جو میں تمہیں یقین نہ دلا سکا۔ معید ہچکیوں سے روتے ہوئے صبا کی قبر پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اچانک اپنے کندھے پر لمس محسوس کرتے ہوئے معید نے بھیگی آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو آمنہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اٹھاتے، چلو معید چلتے ہیں، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، ہم اس کے فیصلوں کے آگے بے بس، قسمت میں یہی لکھا تھا، آمنہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ معید صبا کی یادوں کی انگلی تھامے قبرستان سے شکستہ قدم لیے چلا گیا۔ پیچھے صبا کی قبر کی مٹی آسودگی سے مسکرا دی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔